لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي المكي المدني الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مہینا صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب۔ اس سورے میں پروردگار عالم نے مدینے میں رونما ہونے والے بہت اہم واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سورے میں بہت سے ایسے مطالب اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو اہل بیت رسول اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی سورے کی 33ویں آیت آیہ تطہیر بھی ہے۔ خداوند عالم نے اس سورے میں مدینے میں بسنے والوں کی قسمیں بھی بیان کی کہ کچھ وہ تھے جو خالص نبی کے چاہنے والے تھے، کچھ وہ تھے جو کافر تھے، کچھ وہ تھے جو منافق تھے، اور کچھ وہ تھے کہ فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دل بیمار تھے۔ اتنی تمام قسموں کے لوگوں کے ساتھ جس نبی اکرم کو زندگی گزارنی تھی اور اپنے کاروان تبلیغ کو آگے بڑھانا تھا، دشواریاں بے شمار تھیں، پریشانیاں لاتعداد تھیں، رکاوٹیں قدم قدم پہ پیروں کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، مشکلات اتنی زیادہ تھیں کہ صرف یہی نہیں کہ باہر کے لوگ رکاوٹ ایجاد کر رہے ہوں، بلکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ گھر والے بھی وہ ہیں جو نبی کے کار تبلیغ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جب آدمی گھریلو ماحول سے اور گھر کے افراد سے مطمئن رہتا ہے، تب اسے باہر کام کرنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا دل بھی لگا رہتا ہے چونکہ گھر کی جانب سے مطمئن رہتا ہے۔ لیکن وہ نبی جو دنیا والوں کو یہ سکھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے لیکن دنیا کا دل دادا نہیں بننا ہے،
تمہیں دنیا میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے، لیکن تم ان نعمتوں کے غلام نہیں بن سکتے ہو۔ جو پیغمبر دنیا کی ہر فرد کو یہ سبق دے رہا ہو، جب ایک مرتبہ گھر میں آتا ہے تو جو دنیا کو بے رغبتی اور زہد کی دعوت دے رہا ہو، ایک مرتبہ گھر میں بسنے والی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم کو بھی سونا چاہیے، ہم کو بھی چاندی چاہیے، ہم کو بھی زیورات چاہیے، ہم کو بھی مال دنیا چاہیے، تو ایک مرتبہ پروردگار عالم، نبی تو خاموش ہیں لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں دنیا چاہیے تو آؤ ہم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں اور تمہیں دنیا بھی دے دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم نے، پروردگار عالم نے نبی اکرم کے ذریعے یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیا کہ اگر نبی کے ساتھ رہ رہے ہو، اگر دین کے ذمہ دار بن کے ساتھ رہ رہے ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے تمہیں مل جائے۔ تمہیں دین مل گیا، تمہیں نبی کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا، کیا یہی کم ہے کہ زوجیت کا شرف اتنا بڑا ہو گیا کہ پروردگار نے عام انسانوں سے کہا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو ایک ثواب دیں گے، لیکن نبی کی زوجیت کا ثواب فائدہ یہ ہوا کہ کہا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو ہم تمہیں 2 جزا دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ نبی کے سامنے اتنی ساری مصیبتیں اور رکاوٹیں، اور اس کے بعد گھر کے حالات، وہ تو سورہ تحریم میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا اور دیکھا ہی ہے کہ ایک جو ہے شربت جو کسی ایک مخلص زوجہ نے پلا دیا تھا وہ ان کو برداشت نہ ہوا، اور اس کے بعد نبی کے خلاف سازش کرنے لگی، اور وہ نبی جس کے دہن مبارک سے خوشبو بکھرتی ہے، وہ نبی جس کے دہن مبارک سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی ہے جس سے انسان متنفر ہو، گھر کی رہنے والی عورت یہ کہتی ہے کہ آپ کے دہن مبارک سے بدبو آ رہی ہے۔ قرآن کو بھی اتنا ناگوار گزرا کہ اس نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی اور قیامت تک کے لیے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو نبی کی اتنی سی توہین بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمیں نبی کی اتنی سی اہانت بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب کہنے والا چاہے باہر کا ہو یا گھر کا ہو، قرآن نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے ہاں معیار رشتہ داری نہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاں معیار کردار ہوتا ہے۔ اگر تم ہمارے رسول کے ہو تو ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے، اگر ہمارے رسول کے نہیں ہو تو ہم تم مخالفت کے اوپر تمہیں سزا بھی دیں گے، اور قرآن کی آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے تمہارے کردار کو دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کر دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہوں، جبھی تو قرآن مجید نے اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، پہلے نبی کا مرتبہ بتایا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ آیت جو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں اور جس کی تلاوت اور جس کو سننے کے بعد ہمارے زبان پہ صلوات آتی ہے، وہ اسی سورہ کی 56ویں آیت ہے، جس کے بعد کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے پہلے نبی کی عظمت بتائی کہ دیکھو نبی کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو نبی پر درود پڑھنے کا حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے خود درود پڑھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے مرحلے میں پروردگار ہے، اس کے بعد اس کے فرشتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے درود کا ذکر کر دیا، اپنے نبی کے اوپر صلوات کا تذکرہ کر دیا، تو اب صاحبان ایمان سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان اب تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ میں نے جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس پر برابر رحمتیں نازل کر رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے کہ اس کے اوپر صلوات پڑھتے رہو اور درود پڑھتے رہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
اتنی عظمت اور اتنی فضیلت جس نبی کو پروردگار عالم نے دی. بہت جلدی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے مصائب کی جانب آ جاؤں گا، اور وقت کے اندر جو ہم نے اپنے ذہن میں معین کر رکھا ہے انشاءاللہ اس پر مجلس کو تمام کر دوں گا. تو پروردگار عالم نے اتنی ساری عظمت، وہ تمام نبی کے صفات، نبی کے کرامات اور نبی کے لولا کلمہ افلاک کا مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ جو پروردگار عالم نے اب اس نبی کے سلسلے میں جو اہانت کا پہلو رکھتے ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں. اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی. دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. کس چیز کے اوپر؟ اللہ کو اذیت پہنچانے والے کے اوپر اور نبی کو ستانے والے کے اوپر. اس کے بعد بات صرف لعنت ہی پہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے رسوا کن عذاب. اذیت کس کو دی ہے؟ اللہ کو دی ہے اور رسول کو اذیت پہنچائی ہے. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ انہیں دنیا میں بھی لعنت کی اور ان کو آخرت میں بھی لعنت کرے گا، اور ان کے لیے عذاب رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے اور اپنے نبی کی عظمت کو بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کو اذیت پہنچانا ہو سکتا ہے ہم اس کے مفہوم کو درک نہ کر پائیں کہ انسان اللہ کو اذیت کیسے پہنچاتا ہے. مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا یعنی کافر ہو جانا، اللہ کو اذیت پہنچانا یعنی ملحد ہو جانا، اللہ کو اذیت پہنچانا یعنی اس کی باتوں کو نہ ماننا، اللہ کو اذیت پہنچانا یعنی اس کو غضبناک کرنا. اس لیے کہ جب آدمی کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ غضبناک ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کو غضبناک کرنا یا پھر یہ کہ جو نبی کو اذیت پہنچائے گا وہی اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے. تو جناب موسیٰ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ جیسا پیغمبر جب بنی اسرائیل کے درمیان آتا ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد یہ طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جناب موسیٰ راہ تبلیغ سے باز نہیں آتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ کے صبر کا جب بانٹ ٹوٹتا ہے تو آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم لوگ لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، تم لوگ کیوں مجھ کو اذیت پہنچاتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب جناب موسیٰ کو اذیت پہنچانا یہ نہیں تھا کہ کوئی جناب موسیٰ کو مار رہا ہو، کوئی جناب موسیٰ کو آ کر برا بھلا کہہ رہا ہو، بلکہ جناب موسیٰ کو اذیت پہنچانا یہ تھا کہ جناب موسیٰ جو کچھ کہہ رہے تھے اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے، اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے. تو ایک ہادی اور ایک رہنما اور ایک ذمہ دار کی اذیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، امت کو جس راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے، اگر امت راستے پہ نہیں آتی ہے تو یہ نبی کو اذیت پہنچانا کہا جاتا ہے. گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی لڑکا، یہ تو بہت عجیب سا دور آ گیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہیں. ویڈیو چلی آتی ہے، مختلف قسم کی کلپیں دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ ماں باپ کو مارتے ہیں اور باقاعدہ گھروں سے نکال دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک اذیت پہنچانا یہ ہے کہ ان کو مار پیٹ رہا ہے. دوسری اذیت یہ ہے کہ وہ ماں باپ، وہ والدین جو شفیق ہیں، مہربان ہیں، اس کا حال بھی جانتے ہیں، اس کا مستقبل بھی سنوارنا چاہتے ہیں، اس کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت دینا چاہتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے.
اپنی زندگی کو اس کے اوپر نچھاور کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک مرتبہ ماں باپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو نبی اور اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کے پیغام کو نہ مانا جائے، وہ جو راستہ دکھا رہے ہیں ان کے راستے پہ نہ چلا جائے، تو یہ اللہ کو اور رسول کو اذیت پہنچانا کہا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے ان لوگوں کا جو یہ تو نبی کی بات ایک طرف سے مان نہیں رہے تھے، دوسری طرف سے نبی کے قتل کے در پہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے بہت سے گوشے لکھے اور بتائے کہ نبی کو لوگوں نے کیسے کیسے اذیت پہنچائی ہے۔ اب اذیتوں کا سلسلہ دیکھیے گا، تاریخ میں آپ مصداق تلاش کرتے چلے جائیے گا، ذہنوں میں آپ کے سامنے مصادیق موجود ہیں کہ نبی کو کس نے کیسے اذیت دی۔ میں آپ کو ایک منزل پر لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی ہیں اپنی وفادار بیوی کی تعریف کرتے ہیں، نبی ہیں اپنی وفادار بیوی کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے کیا تھا، ایک بوڑھی خاتون تھی، دنیا سے گزر گئی، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر خاتون دے دی، اللہ نے آپ سے اس سے بہتر خاتون دے دی۔ ایک مرتبہ نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے چہرے کے رنگ کا متغیر ہونا کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کو یہ سننے کے بعد اذیت ہوئی ہے، نبی کو یہ سننے کے بعد اذیت ہو چکی ہے، اس لیے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کو یمن بھیجا، ایک شخص ہے جو آتا ہے نبی کی خدمت میں اور مولا کائنات کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم کچھ دیر تک سنتے ہیں، اب جب سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو نبی اکرم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے۔ یہ چہرے کے رنگ کا متغیر ہونا کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ نبی کو اذیت ہوئی ہے، ورنہ چہرے کا رنگ نہ بدلتا۔ نبی اکرم گھر میں موجود ہے، خبر ہوتی ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور میری جانب سے حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ابھی میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں میری جانب سے حدیثیں گڑھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم منبر پہ آتے ہیں، آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نمودار ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خلاف حدیثیں گڑھی ہیں، میری جانب سے اپنے دل کی بات بیان کی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ نبی کو اذیت پہنچانا ہے، اور اذیت کا وہ بلند ترین مرتبہ، اذیت کا وہ سب سے خطرناک موقع اس وقت آتا ہے جب نبی رحمت للعالمین اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور مرض الموت کے عالم میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے ایک کاغذ دے دو، مجھے ایک قلم لا کر دے دو، میرے لیے دعوات فراہم کر دو، میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر چھوڑ کر چلا جاؤں کہ اس تحریر کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو، اس تحریر کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ جواب کیا دیا گیا؟ نبی ہیں جن کی صداقت کا کلمہ کافر بھی پڑھ رہے تھے، نبی یہ ہیں اور نبی وہ ہیں جن کی امانت کا کلمہ کافر بھی پڑھ رہے تھے، لیکن 23 سال کی تبلیغ کے بعد مسلمانوں نے عجیب کردار پیش کیا، عجیب کردار پیش کیا۔ وہ نبی جس کی صداقت اور امانت کو مشرکین مان رہے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، بخاری میں 7 مقامات پر نام کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ کون کھڑا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اب جو نبی کی توہین کرتا ہے، ابھی تک جتنے واقعات پیش آئے تھے نبی کو اذیت پہنچی تھی، لیکن نبی نے کسی کو اپنی بزم سے نکالا نہیں تھا، لیکن اب جب انتہا ہو گئی اذیت پہنچانے کی اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ان الرجل لیہجر معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس شخص کے اوپر بخار کا غلبہ ہو گیا ہے اور یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ نبی کو کتنی اذیت ہوئی اس کا اندازہ نبی کے رد عمل سے لگتا ہے۔ نبی نے فوراً کہا قوموا انی، میرے پاس سے نکل جاؤ، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ یعنی کتنی اذیت ہوئی رحمت للعالمین کو، جو کافروں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہو، وہ مسلمانوں کو اپنی بزم سے نکال رہا ہے، کتنی اذیت ہوئی۔ تو
قرآن نے ایک معیار دیا کہ جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، جس نے رسول کو ستایا، اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہم جو کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، دیکھیں گالی دینا الگ ہے، اس کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے، اور امام نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی گالی دینے والا ہو۔ لعنت قرآن مجید میں بار بار کی گئی ہے، بار بار جو ہے وہ مختلف افراد پر، مختلف اقوام پر، مختلف گروہوں پر، مختلف کاموں پر لعنت کی گئی ہے۔ تو لعنت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، لیکن اگر خدا کہتا ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اب خدا کرے گا نہیں بلکہ کر چکا ہے۔ خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر چکا ہے۔ اب ایک مرتبہ اتنے تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد اور ان تمام واقعات کے مصادیق کو تلاش کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لعنتی ہے، وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ اب ایک مرتبہ افراد کو نہ تلاش کیجئے، کردار کو تلاش کیجئے اور شخصیتوں کو تلاش کیجئے اور دیکھیے کہ انہوں نے کیسے کیسے نبی کو اذیت پہنچائی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کیسے کیسے اذیتیں پہنچائی ہیں نبی کو۔ تو اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اب جب پروردگار یہ اعلان کہہ رہا ہے کہ نبی کو اذیت پہنچانے والا رحمت پروردگار سے دور ہے، تب ایک مرتبہ میں سوال کرتا ہوں کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ نبی کو کس نے اذیت پہنچائی اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس کے اوپر لعنت ہے، وہ رحمت پروردگار سے دور ہے، تو اب ہم قرآن کی بات مانیں یا ملا کی بات مانیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لعنت کی اور رحمت سے دور کر دیا، اور تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ان کی رضایت کی دعا کرتے رہو، ان کو رضی اللہ کہو، ان کو رضی اللہ عنہ کہو۔ صلاۃ پڑھ محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ اذیتوں کا سلسلہ صرف نبی کی ذات تک محدود نہیں رہا کہ جو نبی کی ذات کو اذیت پہنچائے گا، بلکہ نبی نے اس کے دائرے کو اور وسیع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا مشن باقی رہے گا، میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین باقی رہے گا، میں جس دین کو، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ میرا نمائندہ باقی رہے گا، میرا جانشین باقی رہے گا۔ اب چاہے وہ جانشین علی کی شکل میں ہو یا حسن کی صورت میں ہو یا فاطمہ کی صورت میں ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا اب اس محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے عنوان سے اذیت کا سلسلہ، اگر احترام کا سلسلہ باقی ہے تو رسول اور آل رسول کے اعتبار سے باقی ہے، اگر اذیتوں پہ سزا کا سلسلہ باقی ہے تو رسول اور آل رسول پر اذیتوں کے سلسلے میں جو اذیتیں ان کو پہنچائی جائیں گی اس کا بھی سلسلہ باقی رہے گا، اس پر بھی لعنت اور عذاب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو پروردگار کے حبیب نے جاتے وقت ارشاد فرمایا، دنیا سے رخصت ہوتے سے پہلے بھی اور مختلف مقامات پر بھی اہل بیت کی عظمت بھی بتائی، اہل بیت کی منزلت بھی بتائی، اپنے قول سے بھی بتائی، اپنے عمل سے بھی بتائی، اور اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین ہونے کے اعتبار سے دنیا والوں کے سامنے پہچنوایا۔ اگر سیدہ کا احترام نبی اکرم بیٹی ہونے کے عنوان سے کرتے، اگر سیدہ کا احترام نبی کی بیٹی ہونے کے
عنوان سے کیا جاتا تو جس نے مسواک تک کی سنت نہیں چھوڑی، جس نے سرمے تک کی سنت کو نہیں چھوڑا، نبی اکرم کی ہر سنت پر عمل کیا، آج ہمیں وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو جس مسلمان نے ساری سنتوں کو اپنا لیا، اس سنت میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو ایک مرتبہ پتا چلا کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا بلکہ ایک منصبدار کا احترام تھا، یہ ایک منصبدار کا احترام تھا۔ یہیں پہ بہت اچھی بات کہی استاد گرامی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ نے۔ ایک مرتبہ اسی بیت الصلاۃ میں مجلس ہو رہی تھی کہ سیدہ کے بہت سے القاب ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی بہت سی کنیتیں ہیں، لیکن ایک لقب آپ کا وہ ہے جو آپ کی عظمت، جو آپ کے منصب کو بیان کرنے والا ہے، وہ آپ کے منصب کو بیان کرنے والا ہے، اور وہ بذات الرسول ہونے کا لقب ہے کہ آپ کو بذات الرسول کہا گیا ہے۔ نبی اکرم نے آپ کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، تو جو نبی اکرم کا ٹکڑا ہے، اگر وہ رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا، اگر وہ نبی ہیں تو یہ نبوت کا ٹکڑا، اگر وہ رحمت ہیں تو وہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا۔ تو یہ نبی اکرم کی بیٹی کے منصب پہ دلالت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد کیا کہنا اس ذات والا صفات کا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ نعمت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رحمت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا کہنا اس ذات والا صفات کا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم نے نبی کو ایک بیٹی دی، اور بیٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت ہوتی ہے۔ قربان جائیے اس ذات والا صفات پر کہ نبی دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، سیدہ وہ ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پہ۔ کتنی عظمت، کتنی منزلت، کتنا شرف، کتنی فضیلت، کتنے فضائل، کتنے مناقب، کون گنائے اور کون گننے بیٹھے اور کون سن سکتا ہے۔ اگر علی کے لیے کہا گیا ہے کہ قلم اور داؤ پوری جو ہے وہ پورے دریا سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور اس کے بعد زمین اور آسمان ورق بن جائیں، تب بھی علی کی فضیلت نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ اہل بیت کی ایک فرد ہے، یہاں پہ ہر ایک کا کردار وہی ہے کہ فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ فاطمہ کی وجہ تسمیہ میں ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ مخلوقات کی ان کی معرفت مکمل حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ شوہر وہ ہے جس کے فضائل کا احساس کیا نہیں جا سکتا ہے، بیوی وہ ہے جس کے فضائل کو درک کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھتے محمد سورہ قدر کی تفسیر میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قدر کسے کہتے ہیں، لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کے نمائندے نے فرمایا کہ لیل سے مراد جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے، اور قدر سے مراد پروردگار عالم ہے۔ جس طرح سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اسی طرح سے لفظوں کو یہ بدل کر یہ کہہ دیا جائے وما ادراک ما فاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ ارے فاطمہ وہ ہیں جن کے فضائل اس دنیا میں بیان کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ جن کی منزلت کو درک کرنا ہو تو عالم محشر کی ضرورت پڑتی ہے، محشر کے مقام میں فاطمہ کی عظمت واضح ہوگی۔ کتنا اہتمام، بس چند گوشے محشر کی جانب اشارہ کر کے اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں کہ فاطمہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ وہ اہتمام پروردگار عالم نے ولادت فاطمہ میں رکھا کہ تمام ائمہ کے نور آدم سے لے کر انبیاء اور رسولوں کے صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے پہنچے
جناب آدم کی صلب میں نبی اکرم کا نور تھا، مولا کائنات کا نور تھا، تمام ائمہ کا نور تھا موجود، لیکن جناب فاطمہ کے نور کے لیے پروردگار عالم نے یہ سلسلہ نہیں رکھا کہ آدم کے صلب میں جناب فاطمہ کا نور رکھا ہو۔ اس باحجاب خاتون کو فاطمہ کہتے ہیں کہ جس کا نور بھی اتنا پردے میں تھا کہ پروردگار عالم کو جب یہ قرار دیا پروردگار عالم نے کہ اب فاطمہ کو دنیا میں آنا چاہیے، تو پروردگار نے وہی تو فرشتے کے ذریعے بھیجی، قرآن تو جبریل کے ذریعے بھیجا، لیکن جب نور فاطمہ کی بات آئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ اب یہ فاطمہ کا نور ہے، نہ جبریل کے ہاتھوں سے جائے گا نہ فرشتوں کے ہاتھوں سے جائے گا، بلکہ یہ نور فاطمہ اتنا باحجاب نور ہے کہ اے میرے حبیب، اگر آپ کو فاطمہ چاہیے تو آپ کو معراج کی بلندیوں پہ آنا پڑے گا۔ فاطمہ کا نور چاہیے تو اب آپ کو زمین چھوڑ کر عرش کی بلندیوں پر آنا پڑے گا، آپ کو وہاں پہ نور فاطمہ ملے گا۔ اب کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جبریل نے سیب لا کے دیا ہو، بلکہ یہ ہے کہ سیب نبی اکرم کی خدمت میں لایا گیا، نبی نے تناول کیا، جناب فاطمہ زہرا کا نور سیب کے ذریعے جناب رسول خدا کے صلب میں منتقل ہوا، اور صلب جناب رسول خدا سے جناب خدیجہ کے رحم میں منتقل ہوا۔ تو یہ اتنا حجاب والا نور تھا کہ پروردگار عالم نے جب نور کی یہ منزلت ہے کہ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، تو یہ عام انسان کیا فاطمہ کی منزلت کو سمجھ پائے گا؟ اسی لیے روایت نے بڑھ کر کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عام انسان ان کی معرفت کو درک کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ارے فاطمہ کی منزلت کو درک کون کر سکتا ہے جب زمانے کا امام یہ کہتا ہوا واضح نظر آتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، جب 11واں امام یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم سب تمام مخلوقات پر حجت ہیں، ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک دن نبی اکرم پہنچتے ہیں، دیکھا فاطمہ محزون و مغموم ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے سوال کیا آپ کیوں اس قدر محزون اور مغموم ہیں؟ تو ایک مرتبہ سیدہ نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو عجیب حالت ہوگی، عجیب حالت ہوگی، اریاں اٹھائے جائیں گے۔ میں اسی عالم کو سوچ رہی ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ذات روئے زمین سے زندہ کر کے اٹھائی جائے گی وہ میری ذات ہے، اس کے بعد خلیل رحمان جناب ابراہیم اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد علی مرتضیٰ اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ نبی اکرم نے کسی بھی نور کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب جب نبی اکرم آگے کی منزلوں کو بتاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں فاطمہ تم اٹھائی جاؤ گی، لیکن کس انداز سے؟ 70,000 ملائکہ اور وہ بھی حور نور کے احاطے میں آپ کو لیے ہوں گی، نور کے حالے میں لیے ہوں گی، اس عالم میں کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور اس کے بعد جب میدان محشر میں لائی جائیں گی تو ایک مرتبہ منادی ندا دیتا ہوا نظر آئے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ میں نے یہیں پہ ایک مجلس میں عرض کیا تھا، پھر دوبارہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تو عالم تکلیف ہے کہ یہاں پہ حرام و حلال کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ محرم اور نامحرم کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ تمام مسائل اور احکام ہیں، وہ جو ہے وہ دار جزا ہے، دار عمل یہ ہے۔ تو اب قیامت کے میدان میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو؟ تو ایک مرتبہ
ہم نے قرآن مجید سے ڈھونڈا اور تلاش کیا کہ دیکھیں کیا کوئی ایسی بھی ذات ملتی ہے جس کے اوپر کسی نور کی تجلی ہوئی ہو. تو ہم نے دیکھا جناب موسیٰ کی قوم اڑ گئی ہے کہ ہم خدا کو مانیں گے ہی نہیں جب تک دیکھ نہ لیں. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، 70 آدمیوں کو منتخب کیا، بڑے متقی پرہیزگار بیچارے کئی ہزار لوگوں میں سے منتخب کیے گئے کہ اب چلیں گے کوہ طور پر. ایک مرتبہ موسیٰ پہنچے، رب ارنی، خدایا مجھے دکھا دے. تو پروردگار نے کہا لن ترانی، کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن ذرا سا ابھی اس پہاڑ پہ ایک نور چمکے گا، اگر تم لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور برداشت کر لیا تو ہو سکتا ہے مجھے دیکھ لو. اب اس کے بعد کیا ہوا، جناب موسیٰ جیسا نبی، ایک چھوٹے سے نور کی تجلی ہوئی، قوم جل کر راکھ ہو گئی. جناب موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا. تو یہ ایک معمولی سے نور کی تجلی تھی جسے جناب موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر سکا. تو جہاں پر عصمت کبریٰ ہو، نور کامل ہو، جسے پروردگار عالم نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہو، اگر وہ تجلی کرے میدان محشر میں تو کون ایسی آنکھ ہے جسے اسے دیکھ کر برداشت کر سکے. تو پروردگار عالم قیامت کے منزل میں ہمیں اندھا کرنا نہیں چاہتا ہے، لہذا کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. یہ ہے فاطمہ کی عظمت اور منزلت. اور اس کے بعد ہم جس ذات مقدسہ کے غم میں سوگوار ہیں اور مجلس اعلیٰ منعقد کر رہے ہیں پورے شہر میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، بلکہ اگر انسان بصیرت سے دیکھے اور اس کے اندر وہ آنکھ ہو جو عالم جو ماورا کو بھی دیکھتی ہے، تو دیکھے گی کہ اس وقت ہر شے گریہ کن ہے. وہ ذات کتنی عظمت اور کتنی منزلت. بس ایک روایت ہے، اہل بیت کی بے شمار فضیلت ہے. محبت اہل بیت کا کسی بھی چیز سے سودا نہیں کیا جا سکتا ہے. کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے. بس یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس محبت کو اتنا پروان چڑھائے، اس محبت کو اتنا اپنے اندر جذب کر لے اور اسے اتنی قوی بنا لے کہ گناہوں تک جانے نہ دے. دیکھیے روایتوں میں بہت سی روایتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کریں تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سننے والے. جس طرح سے قرآن کی آیتیں محکم اور متشابہ ہوتی ہیں کہ کچھ کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، تو ان میں ایک معنی صحیح ہوتا ہے، کئی معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو روح قرآن سے سازگار نہیں ہوتے ہیں. تو جو روح قرآن سے سازگار معنی نہیں ہوتے انہیں وہ لوگ مان لیتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور ان کے دل میں مرض ہے، تو وہ اسے مان لیتے ہیں. لیکن روایتوں کا بھی یہی حال ہے کہ روایتیں جو اہل بیت کی محبت اور فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو پھر ہمارے دل میں شیطان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گناہوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں دل میں محبت ہے لہذا کچھ بھی کریں وہ تو بخشوا دیں گے، وہ تو بخشوا دیں گے. وہ اس وقت بخشوائیں گے جب ہم ان تک پہنچ سکے. اس وقت شرط یہ ہے کہ ہمیں اتنی ہمارے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو، اتنا دین اور اتنا ایمان بچا رہا ہو، بچ جائے قیامت کی منزل تک پہنچتے پہنچتے کہ ہم ان تک پہنچ سکے. جب ان تک پہنچیں گے تب کہیں گے بخشوا دیجئے. لیکن اگر قیامت کے لیے یہ کہا گیا، جنت کے لیے یہ کہا گیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو جو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے وہ آگ کے والدین کرنے والا نہیں سونگ سکتا ہے، تو جنت جو کچھ بھی ہے ایک مادی شے کا نام ہے. جنت جو کچھ بھی ہے ایک مادی چیز کا نام ہے. جب گناہ ہمیں جنت کی خوشبو سونگھنے سے محروم کر سکتے ہیں تو ہمیں ذرا پلٹ کر یہاں پر سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ وہ ہیں جو ہمیں اہل بیت سے بھی دور کر دیں.
بڑی اچھی بات ہے. اہل بیت سے دور کر دیں. تو ہم اس تمہید کے بعد بس اس روایت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو 5ویں امام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میدان محشر میں وہ جگہ ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محشر کے مختلف منزلیں ہوں گی. بس وہ روایت جو 5ویں امام سے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جناب سیدہ باب جہنم پہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی اور ہر شخص کی پیشانی پہ یا مومن لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جس کی پیشانی پہ مومن لکھا ہے اسے جنت میں جانا ہے, جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہے اسے جہنم میں جانا ہے, اور یہ طے شدہ بات ہے. اب اس کے بعد جناب سیدہ وہاں پہ موجود ہے. عظمت دیکھیے گا پروردگار عالم. ہم دنیا میں پہچان نہیں سکتے ہیں, پروردگار آخرت میں فاطمہ کی منزلت کو کس طرح سے پہچانوانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ باب جہنم پہ کھڑی ہوئی ہیں, دیکھیں گے ایک محب چلا آ رہا ہے جہنم کی طرف, ایک محب چلا آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ ہاتھوں کو بلند کر دیں گی, پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے, اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ اے فاطمہ جو بھی تم سے محبت کرے گا, اے فاطمہ جو بھی تم سے ولایت رکھے گا, ہم اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے, ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اور پروردگار تو اپنے وعدے میں سچا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ میرا محب ہے اور یہ جہنم میں جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ ندائے قدرت آئے گی, اے فاطمہ میں اپنی جگہ پہ سچا ہوں, میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے, میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے محبوں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا, لیکن اے فاطمہ میں نے اس گنہگار محب کو, لفظوں پہ غور کیجئے گا, میں اس گنہگار محب کو جہنم کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم ان کی شفاعت کرو اور میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں. تم ان کی شفاعت کرو اور میں ان کی شفاعت کو قبول کروں. بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی. پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں امام کہ پروردگار کی جانب سے آواز آئے گی, اے فاطمہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ میرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے, میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. میں نے اسے جہنم کی طرف اس لیے بھیجا کہ تم اس کی شفاعت کرو اور میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں, تاکہ میں اپنے نبیوں کو دکھا دوں, اپنے رسولوں کو بتا دوں, کائنات اور عالم محشر میں موجود سب کو یہ بتا دوں کہ میرے نزدیک فاطمہ کی منزلت کیا ہے اور فاطمہ کی عظمت کیا ہے اور فاطمہ کا مقام کیا ہے. اب روایت یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ جس کے دل میں اپنی محبت دیکھیں گی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وارد بہشت کر دیں گی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ فاطمہ, یہ سب فضائل کے اور جناب فاطمہ کی عظمت اور عظمت و فضیلت کے موارد اور مقامات تھے جن کا قیامت میں ظہور اور بروز ہوگا, جنہیں پروردگار عالم وہاں آشکار کرے گا. لیکن زہرا کی مظلومیت بھی وہ مظلومیت ہے کہ جو واقعی طور پہ قیامت ہی کے دن دکھائی دے گی. مختلف الفاظ ہیں, مختلف انداز ہیں کہ جناب سیدہ کیسے وارد محشر ہوں گی. کبھی روایتوں میں یہ آیا کہ سیدہ اس عالم میں, عالم محشر میں وارد ہوں گی کہ عرش الہی کو کا پایا پکڑ کر ہلائیں گے, پروردگار میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. ارے میرے لال نے ان کا کیا بگاڑا. ایک مرتبہ روایت نے کہا کبھی فاطمہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی, اے میرے مالک, اے میرے معبود, میرے حسین کو مجھے دکھا دے. ایک مرتبہ جیسے ہی فاطمہ یہ خواہش کرے گی, روایت نے بتایا ارے مولا حسین ہے, ارے اپنے سر کو اپنی آغوش میں لیے چلے آ رہے ہیں. ارے ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. بس ازاداروں میں اپنے مقام اور منزل پر آ گیا. چند فکر مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا. ارے مجلس تمہید تھی, ارے وہ مجلس کے موقع, اب یہ اصل مجلس ہے. ارے جب میں مدرسے میں داخل ہوا ایک مرتبہ فوراً اداسی چہرے پہ
چھا گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی مدرسہ تھا. ارے جب ہم آتے تھے ارے ہر طرف سجا رہتا تھا, طلاب استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے. ارے مدرسے کی جان کتابیں نہیں ہوتی ہے, مدرسے کی جان طالب علم ہوتے ہیں. ارے ہم لوگ تو اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ جو حسین کی راہ میں جو دین خدا سیکھنے کے لیے آیا ہے وہ ہم سے چھوٹا ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے رتبے میں ہم سے بڑا ہو. دل اسی وقت سے محزون تھا اور مغموم تھا. ارے اس سب کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. عزا خانے ویران ہے آباد ہو گئے, ارے مدرسوں کو بھی آباد کر دے. ارے شاید ایسی ہی تاریخ تھی کہ ایک مرتبہ روایت نے بتایا وہ سیدہ جو اتنی لحیف اور ناغر اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جب غاصبین فدق ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ایک مرتبہ سیدہ دیوار سے سہارا لگا کر بیٹھی رہتی ہے. کس قدر کمزور ہو چکی ہے. ایک مرتبہ جب منہ موڑنا ہوا تو فضہ سے کہتی ہے, فضہ ارے میرا منہ دیوار کی طرف کر دو. نبی کی بیٹی کا گھر کتنا بڑا تھا, جو لوگ مدینے گئے انہوں نے دیکھا ہے, لیکن اس چھوٹے سے گھر میں ارے سیدہ پر کتنی مصیبت ڈائی گئی. ارے تاریخ نے بتایا 18 سال کی خاتون ارے جب گھر میں چلنا ہوتا تھا یا عصا کا سہارا لیتی تھی یا دیواروں کے سہارے دے چلا کرتی تھی. ارے ایک دن ایسا ہی دن تھا, شہادت سے پہلے کا دن. تاریخ نے بتایا ارے سیدہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی, مولا کائنات خوش ہو گئے, ارے میری شہزادی ٹھیک ہو جائے گی. اس ایک مرتبہ سیدہ نے فضہ سے کہا, اسما سے کہا کہ میں آج گھر کے سارے کام خود ہی انجام دوں گی, میں اپنے بیٹوں کو خود ہی نہلاؤں گی دھلاؤں گی, انہیں پاکیزہ لباس پہناؤں گی. ایک مرتبہ سیدہ نے پانی کا انتظام کیا, حسنین کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا, لباس پہنا کر تیار کر دیا اور کہا ہے بچوں جاؤ اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے اپنے نانا کے مزار پر دعا کرو. جا کر اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرو. ادھر بچوں کو رخصت کر دیا, ادھر اسما سے وصیتیں شروع کر دی. آئے اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں, میں نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے, جب تک حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے ارے سمجھنا میں زندہ ہوں, جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن اے اسما میرے بچے گھر سے باہر گئے ہیں, ارے جب گھر میں واپس آئے تو انہیں میرے پاس نہ آنے دینا, پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر میرے رحلت کی خبر دینا. ایک مرتبہ اسما ہے جو گھر کے کام بھی کر رہی ہے لیکن کان حجرے کی طرف لگا ہوا ہے. جب سبون قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی اسما کا دل سنبھل جاتا, ابھی شہزادی اس دنیا میں ہے. لیکن ایک مرتبہ جب آواز کا آنا بند ہوا اسما تڑپ گئی, لیکن زہرا کی وصیت یاد آ گئی. بچوں نے گھر میں قدم رکھا, اسما نے آنسوؤں کو پوچھا, ارے غم کو ضبط کیا, دسترخوان بچھا دیا, ہاتھوں کو جوڑ دیا
اے شہزادو چلو کھانا تناول کر لو۔ ایک مرتبہ حسنین نے اسما کے چہروں کی چہرے کی طرف دیکھا، اے اسما ذرا اتنا بتا دو، ارے کیا ہمیں کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ اسما نے پچھاڑے کھانا شروع کی۔ اے شہزادو تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے حسنین نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا۔ اے مادر گرامی، آپ کے لال آئے، ارے سینے سے لگا لیجئے۔ ارے اسما آگے بڑھی، اے بچوں جاؤ اپنے والد کو خبر کر دو، ارے فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسنین دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، ارے علی جیسا صابر و شاکر، علی جیسا بہادر و سورما، ارے فاطمہ کی خبر غم سن کر اٹھنا چاہتا ہے، پیروں میں تاب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی نے ہمت کو جمع کیا، بلند ہوئے کھڑے ہوئے چند قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روایت نے بتایا ارے علی کے اوپر زہرا کا غم اتنا شاق تھا کہ علی منہ کے بل زمین میں سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين